حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ سورۃ البقرہ جب آپ نے پڑھی اور مکمل کر لی تو آپ نے ایک انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا اور لوگوں کو دعوت دی، باقاعدہ اونٹ نہر کیے ذبح کی، اور آپ نے اونٹ کو نہر کر کے یعنی گوشت اور یہ سب چیزیں لے کر لوگوں کی دعوت کی انتظام کیا، کھانا کھلایا۔ کس خوشی میں کہ سورہ بقرہ میری آج مکمل ہو چکی ہے، کہ میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیا، اس کی تفسیر سیکھ لی، انہوں نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ میں کہتا ہوں کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا بتائیے کہ آپ سے پہلے بھی تو جنہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہیں یا دوسری صورتیں پڑھی ہیں اور بھی کئی قاری تھے، قاری قرآن تھے، لیکن آج تک کسی نے ایسا انتظام نہیں کیا جو آپ انتظام کر رہے گئے، تو آپ کیوں کھانا کھلا رہے ہیں لوگوں کو اس موقع پر؟ لیکن یہ کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی دعوت کی، کھانا کھلایا، اس طور پر کھلایا کہ میں نے سورہ بقرہ مکمل کی، دل میں خوشی تھی کہ قرآن کی ایک سورت میں نے پڑھ لی اور اس لیے میں نے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کسی نے انہیں بدعت یا کچھ اور کہہ کر منع نہیں کیا، یہ دعوت ہوئی، حضور اسلام اور صحابہ کی موجودگی میں یہ دعوت ہوئی، اور اس سے پہلے کوئی ایسی اصل بھی یوں نہیں ہے کہ پہلے بھی کسی نے یوں انتظام کیا ہو لیکن کسی نے منع نہیں کیا۔ آج میلاد کے موقع پر اگر کھانا کھلائیں تو کچھ کو شاید خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، آج کھانا کیوں کھلایا جاتا ہے، آج اس موقع پر یہ انتظام کیوں کیا جاتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، جو عمل جائز ہے اور قابل ثواب اور نیکی کا کام ہے، میلاد کے نام پہ کریں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے نام پہ جلسے کے طور پہ کریں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر کریں، یا پورا سال ہی کریں۔ اور اہل سنت صرف ربیع الاول میں میلاد نہیں، ہمارے تو الحمدللہ پورا سال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محافل سجتی رہتی ہے۔ ہمارے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، محفل کا انتظام ہو جاتا ہے۔ میلاد کیا ہے؟ نعت پڑھی، بیان ہوا، یہ انتظام ہے۔ میلاد ہے، میلاد کا کوئی الگ سے وہ تعریف نہیں ہے۔